بخاری مسلم میں حدیث ہے، غزوہ خندق کے موقع پر نبی علیہ السلام کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی۔ ظاہر حالت خوف اتنی تھی کہ مسلمانوں کی مین پاور بھی بڑی تھوڑی تھی، اور اتنے قبائل آ کے مدینے کے باؤنڈری پہ کھڑے ہو گئے، وہ خندق کھودی، اور اس میں ذرا سے غافل ہوتے، نماز پڑھنا شروع کرتے تو وہ تیر چلا دیتے، تو نبی علیہ السلام کی عصر کی نماز رہ گئی، اور پھر آپ نے بعد میں رات کے وقت میں پڑھی، اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان مشرکین کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ جنہوں نے ہماری صلاۃ الوسطی عصر کی نماز قضا کروا دی، یعنی اس کا وقت گزر گیا غروب آفتاب کے بعد، پھر جب پڑھنی پڑی عشاء کے وقت، تو پھر آپ نے وہ اکٹھی وہ نمازیں پڑھی، ظہر عصر مغرب عشاء چاروں اکٹھی پڑھی خوف کی حالت کی وجہ سے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر ایک وقت باندھا ہوا فرض ہے، مقررہ وقت کے اندر فرض کی گئی ہے، اس کے اندر کوئی ٹالرنس نہیں ہے۔ اور یہ آیت صلاۃ الخوف کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی، سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 اور 103 کہ صلاۃ الخوف جنگ کی حالت میں بھی نماز تمہیں معاف نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقررہ وقت کے اندر فرض کیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بعد میں اکٹھی کر کے ساری پڑھ لو، یہ اس حد تک مقررہ وقت ہے کہ اس کو آپ نے حالت جنگ میں بھی صلاۃ الخوف پڑھنی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اب آ جائیں کہ یہ جو کہا گیا مقررہ وقت، تو مقررہ وقت قرآن و سنت میں نمازوں کے کیا آئے ہیں؟ سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف رجوع لاتے ہیں کہ قرآن میں نماز کی ٹائمنگز کیا آئی ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز کو قائم رکھو سورج ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل، رات ہونے تک، وقرآن الفجر، اور قرآن پڑھو فجر کی نماز میں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی ٹائمنگ جو ہے نا فجر اور عصر کے وقت تبدیل ہوتی ہے۔ جو فرشتے اللہ کی طرف سے فجر کے وقت آئے ہوتے ہیں نا، ان کی ڈیوٹی عصر تک ہے، عصر کے وقت وہ واپس چلے جاتے ہیں، پھر نئے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ پھر فجر تک ڈیوٹی کرتے ہیں، اور پھر فجر کے وقت وہ واپس چلے جاتے ہیں، پھر نئے فرشتے آ جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ تو پہلا گروپ فرشتوں کو کہتا ہے کہ یا اللہ جب ہم گئے تو وہ عصر پڑھ رہے تھے، جب آئے تو وہ فجر پڑھ رہے تھے۔ دوسرا گروپ کہتا ہے یا اللہ جب ہم گئے تو فجر پڑھ رہے تھے اور جب آئے تو عصر پڑھ رہے تھے۔ یہ فجر اور عصر یہ بڑی امپورٹنٹ نمازیں ہیں، اور آپ کو پتہ ہے صحابہ میں اختلاف ہے اس معاملے میں، اور دونوں طرف احادیث ہیں کہ جو سورۃ البقرہ میں آیا نا کہ نماز کی حفاظت کرو خصوصاً صلاۃ الوسطی کی، صحابہ کا ایک گروہ صلاۃ الوسطی کہتا ہے نماز فجر کو، اور دوسرا گروہ کہتا ہے نماز عصر کو، لیکن ڈومیننٹ جو احادیث جو بخاری مسلم کی ہیں ان میں صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر کو کہا گیا، اور وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری صلاۃ الوسطی نماز قضا کروا دی، عصر کی نماز غزوہ خندق کے موقع پر کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی، تو وہاں سے واضح پتہ چلتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے نمازیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں سے ہی دھو ڈالے اور ہمیں معاف بھی کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔